اگر تم ٹرین کی پٹری پر گرے پڑے ہو تو اس وقت تسبیح کی سب سے افضل قسم وہ ٹانگیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خداوند کریم نے تمہیں عطا کی ہیں. اٹھو اور سائڈ پر ہو جاؤ. اگر کل تمہارا ایگزام ہے، کوئی پیپر ہے، تو اس وقت سب سے بڑی تسبیح محنت ہے. اس ذہن کو استعمال کرو جو خداوند کریم نے ہی تمہیں عطا کیا ہے. حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی. تم وہی پاتے ہو جس کی تم سعی کرتے ہو. سب سے بڑی تسبیح کی قسم محنت ہے، مشقت ہے. بار بار جس چیز کے لیے تسبیح کرتے ہو ایک دفعہ اس کے لیے محنت کر کے بھی دیکھ لو. اور اگر ہر چیز کو تسبیح سے حل کرو گے تو عمل کی دنیا کو آگے لے کے کون جائے گا؟ اقبال اپنے فارسی کلام میں پوچھتے ہیں کہ مقام عشق ممبر نیست. عشق کے مقامات، دنیا کے مقامات ممبروں پر طے نہیں ہوتے. اور تم اللہ تعالیٰ عز و جل کو جب ان کے ناموں میں تلاش کرتے ہو تو ان کو عمل میں بھی تو تلاش کرو. God is not a noun, God is also a noun, but God is a verb. آپ کو یاد ہے ہم نے فاسٹ کی وہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی نا کہ بائبل کی پہلی وہ جو آیت ہے جینیسس کی، شروع میں حرف تھا، حرف خداوند کریم کے پاس تھا. ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز ود گاڈ، دا ورڈ واز گاڈ. وہاں پر گوئٹے نے لکھا تھا کہ اس نے کہا ناؤ آئی نو دا میننگ ایگزیکٹ، ناؤ آئی رائٹ ان دا بگننگ واز ایکٹ. شروع میں حرف نہیں تھا، شروع میں فقط عمل تھا. عمل جو کہ یقیناً حرف سے بہتر ہے. جن چیزوں کے لیے بار بار تسبیح کرتے ہو ایک دفعہ ان کے لیے محنت و مشقت کر کے دیکھ لو. ایک دفعہ اس کے لیے اتنی محنت کر کے دیکھ لو جس کے بعد وہ ویسے ہی مل جائے. اور تسبیح اللہ کو جاننے کے لیے کرو، نہ کہ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جس میں کوئی حرج نہیں. مگر آج یہ عمل کی دنیا میں بلا رہی ہے. آج ہم علامہ محمد اقبال کی ایک ایسی نظم ضرب کلیم سے کور کرنے والے ہیں جو ان کی شکایات ہے صوفیاء سے، جدید صوفیاء سے. وہ جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اگر شہر میں لوگ قتل ہو رہے ہیں تو وہ جنگل میں اپنا خدائی ڈھونڈ رہے تھے. جو اس بات سے بالکل منزہ ہو کے، بالکل دور انڈیفرنٹ اور بے نیاز ہو کے جنگلوں میں تسبیحات میں مشغول ہیں، جبکہ لوگوں کے ساتھ شہروں میں ظالم لوگ زیادتی کر رہے ہیں. اسلام، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، قدیم معنوں میں دیکھا جائے تو مذہب ہی نہیں ہے، یہ تو قوت ہے نہ کرنے کی، یہ تو احتجاج ہے، یہ تو ظالم کے آگے کھڑے ہونے کی قوت ہے. نہا اندر دو حرفی سر کارست. یہ تو نہ کہنے کی قوت ہے، یہ تو اٹھ کھڑے ہونے کی قوت ہے. اور امام علی کرم اللہ وجہہ، امام حسین کے والد سے بہتر کسی کو اسلام سمجھ آیا ہوگا؟ یا امام علی کے بیٹے امام حسین سے بہتر کسی کو تصوف سمجھ آیا ہوگا جو کربلا میں موجود ہے اور ہاتھ میں تلوار اٹھا بیٹھے؟ اور جب بی بی زینب علیہ السلام یزید کے دربار میں، تب بھی تو کوئی اذان دے رہا تھا. یہ بہت عام سوالات ہیں کہ تصوف ہے کیا. میں یقیناً غامدی صاحب کی اپروچ سے تو اس طرح متفق نہیں ہوں کہ یہ پیرالل یا کوئی متوازی دین یا پیرالل ریلیجن، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم صوفیاء کی غلطیوں کی بات کریں تو ایسی مولویوں نے یا وہ لوگ جو ممبروں پر ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے اس سے زائد غلطیاں کر رکھی ہیں. انہوں نے لوگوں کو مذہب بیزار کر دیا ہے، انہوں نے مذہب کو قوانین میں ڈال دیا ہے، انہوں نے جدید دور کے بچوں کے لیے دین بوجھ بنا دیا اور وہ خوشی خوشی اس کو اٹھانا نہیں چاہتے. زیادہ غلطیاں ادھر بھی ہیں. مگر یہاں وہ جو تصوف تھا جو کہ دین کی ایک ایسی ایبسولوٹ خوبصورت سپرٹ تھا، آج وہ بھی جب ہم اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں جن کو بیماریاں خدا نے دی ہیں. کیا تم ایوب علیہ السلام سے بہتر دین سمجھ بیٹھے ہو کہ جو فقط ساری عمر بیماریوں میں رہے کہ ان کو تسبیحات نہ آتی تھی؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک جیل میں بند ہیں، کہ ان کو تسبیح نہیں آتی تھی کہ کیسی تسبیح کر کے جیل سے باہر آیا جا سکتا ہے یا کنویں سے باہر آیا جا سکتا ہے؟ نبی کی اولاد، نہ خود نبی. تو ایسے مت کریں دین کے ساتھ. دین ان کاموں کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات ان کاموں کے لیے نہیں آئی تھی. آپ دیکھیے کتنے لوگوں کا سر کا درد ایک گولی ٹھیک کرتی ہے. وہ یہاں تو صوفی پھونک مارتا ہے کہ یہ لو تم ٹھیک ہو گئے، وہ تو آدمی بھی مر چکا ہے جس کے آج بھی دوائی سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. کتنا بڑا معجزہ ہے. تو چلتے ہیں اقبال کی نظم صوفی سے شکایات ایسے بھی پڑھ لیں، صوفی سے کچھ ایسے جیسے دل کے غم اقبال ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تم سے تو امید تھی، تم نے یہ کیا کیا. اور یاد رکھیے علامہ محمد اقبال ضرب کلیم میں جب صوفی سے کچھ شکایات کر رہے ہیں تو ان کے اپنے مرشد مولانا جلال الدین رومی ایک صوفی طبیعت آدمی ہے، ایک صوفی ہیں جو کہ ایک مجنوں، ایک ایسے مجذوب تبریز کے ہاں بیت ہے. اقبال ان کو اپنا مرشد کہہ رہے ہیں. وہ تصوف اور ہے. تو اب یہ جو خصوصاً سب کانٹیننٹل صوفیاء ہیں یا جو بر صغیر کے صوفیاء ہیں، جو آج کل کے صوفیاء ہیں، کلاسیکل صوفیاء سے بھی ایسی بات کی توقع کرنا بھی ایسے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال ان سے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. تو ہر لمحے معجزات و کرامات کی دنیا میں مشغول رہتا ہے.
ذرا حادثات کی دنیا میں، حادثات کی دنیا یہ جو ہمارے سامنے کی دنیا، کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا، مادی دنیا، جہاں آپ نے اٹھنا ہے، کھانا ہے، محنت کرنی ہے، بچوں کو بیمار ہونا ہے، ان کو دوائی لا کے دینی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، اس سارے سینیریو میں، حادثات کی دنیا میں، سامنے کی دنیا میں آ کے دیکھ، ہر وقت معجزات و کرامات کی دنیا میں رہتا ہے کہ میں اڑ کے دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، بوئنگ 747 میں 400 لوگ کٹھے اڑ لیتے ہیں، اور کسی مذہبی عقیدے کی ضرورت بھی نہیں کہ تم سائن کرو اس مذہب سے تو ہم تمہیں بٹھائیں گے۔ مطلب کہ ان کا یہ پیغام، ان کی سہولت سب کے لیے، کسی بھی رنگ و نسل و دنیا کے حصے سے تعلق ہو، کوئی تمہارا مذہب ہو۔ تو اصل معجزہ کیا ہے؟ اصل بڑا معجزہ عقل کو عاجز کر کے بندہ بن لینا ہی تو ہے، کہ بندگی میں رضا مند ہو کے اللہ نے جو فیکلٹیز دی ان کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کو تبدیل کریں۔ آپ دیکھیے کہ قائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقع معراج سے، جب اقبال کہتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے اور واپس بندوں میں آ گئے، بندے گئے اور عبد کو ہی چن لیا، بندہ ہونا ہی چن لیا، نیچے آ کے اگلی نمازیں ویسے ہی پڑھی جیسے اللہ کو کبھی نہ دیکھا، کوئی خداوند کریم سے ایسے ملاقات کی اور پھر بھی نیچے آ کے کوئی دعویٰ نہ کیا۔ اور اگر آپ لوگ راز کی بات یا بڑی باتیں، اہم باتوں کے اندر کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو آپ یہ سنیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگی کو خدائی کے داغ سے بچائے رکھا، اپنی بندگی کو محفوظ رکھا کہ اللہ نے مجھے بندہ بننے کے لیے چنا ہے، اس نے مجھے پیر دیے کہ پیروں سے چل کے دکھا، میں کیوں اڑوں؟ اس نے مجھے ہاتھ دیے کہ ان سے محنت کر کے دکھا، میں ہاتھ باندھ کے کیوں کہوں کہ پانی کا گلاس اڑ کر آئے تو میں کہوں گا بڑا صوفی ہے، یا صوفی میز ہلا کے دکھا رہا ہے، صوفی نے جن رکھا ہوا ہے۔ اچھا یار، پیغمبر، میں کتنے پیغمبروں کا ذکر کروں جن کے اوپر ایسی ایسی مشکلات آئیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس اس سے زیادہ کرامات نہیں تھی، زیادہ ان کے پاس معجزات نہیں تھے، مگر بندگی نہیں رہتی۔ اللہ نے ہمیں بندہ بن کے کہا ہے کہ یہ سب حال نبھا کے دکھاؤ، اس زمین پہ رہتے ہوئے، گریویٹیشنل فورس کے اثر میں رہتے ہوئے، ان ہاتھوں میں رہتے ہوئے، رات کو نیند آتے ہوئے، بھوک پڑتے ہوئے۔ اگر تمہیں بھوک ہی نہیں لگ رہی تو تمہارا اور میرا آپس میں رشتہ ہی نہیں ہے بھائی، تمہارا درد اور میرا ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں بھوک نہیں لگتی، مجھے لگتی ہے اور میں اس مسئلے سے گزر رہا ہوں۔ تیری نگاہ میں معجزات کی دنیا، تو ہر لمحے کرشمات دکھانا چاہتا ہے، آؤ ہم تمہیں مغرب کی کرشمات دکھائیں۔ اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میرے اور کیمرے کے درمیان کوئی تار نہیں، آواز ادھر ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ابھی آپ پوری دنیا دیکھے گی، وہ وائی فائی کے تھرو یا انٹرنیٹ کے تھرو وہ دعوے کریں گے یہ بھی معجزے ہیں۔ عقل عاجز آئی ہے نا، معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز آ جانا ہے، یا اڑ کے دکھانا معجزہ ہے۔ تو دیکھیے آرگنز تبدیل کرنے سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی اب آنکھیں بدل رہے ہیں، گردے تبدیل ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، دل کھول کے ان کو سیا جا رہا ہے۔ یہ معجزے نہیں ہیں؟ تو میری نگاہ میں علامہ یہی کہہ رہے، میری نگاہ میں حادثات کی دنیا کے، آؤ اس دنیا کو تبدیل کریں۔ تم کیا معجزات کی دنیا میں ہو، جنگل میں بیٹھے ہوئے مشغول ہو، وہ ہاتھ جو تسبیحاں کیے چلے جا رہے ہیں، ان کو بتاؤ کہ کبھی کبھی قلم اٹھانے کی ضرورت، کبھی تلوار اٹھانے کی ضرورت، کبھی کانٹریکٹ لکھنے کی ضرورت ہے، کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ عجب ہے کہ آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ جو حادثات کی دنیا، سامنے کی دنیا، وہاں پہ تو ہمارا کوئی قصوں میں بھی قصہ نہیں، ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں، ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ زوال دیکھنا ہو تو ہمیں بلایا جاتا ہے، بدحال دیکھنا ہو تو کہا جاتا ہے ادھر آؤ بھائی، ہاں بھئی یہ دیکھو ایسے بدحال ہو۔ تخیلات کی دنیا غریب ہے، لیکن غریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا۔ علامہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صوفیہ تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں، یا غریب سے مراد عجیب ہے، تخیلات کی دنیا غریب ہے، لیکن یعنی یہ ہر وقت ورلڈ آف آئیڈیاز میں رہتے ہیں۔ میں پھر یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ ورلڈ آف آئیڈیاز میں رہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا اپنا ہی لینگ سٹرکچر، ہر حقیقت کے پیچھے آپ نے اپنی ایک مقاصد بنائے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کہتے ہیں دنیا داری چھوڑو، آؤ میں تمہیں وہاں دکھاؤں کی ندیاں دکھاؤں، آپ کو شہد کی ندیاں دکھاؤں، آؤ تم میرا ہاتھ تھامو میں تمہیں وہ پھل دکھاؤں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ اگر اس طرح بڑی باتیں کرنی ہے، تخیلات کی دنیا میں جانا، اور میں افلاطون کی تھیوری آف آئیڈیاز پڑھاؤں، اور وہ بھی اس نے دنیا کو حل کرنے کے لیے تخلیق کی تھی کہ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اوپر کے آئیڈیاز چاہیے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ میں ہاتھ تھام کے تمہیں کوئی منظر دوسری اگلی دنیا کا دکھا دیتا ہوں، تو عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا۔ تو وہ دنیا جہاں ہم پیدا اور مرتے ہیں، یہ زیادہ حیران کن، زیادہ عجیب و غریب ہے۔ یہاں ہر لمحے ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ جو ہمیں پیدا کرتے ہیں وہ پہلے قبروں میں جانے کے لیے تیار ہیں، لوگ افلاس میں ہیں، لوگ بھوک میں ہیں، لوگ برابری سے نہیں جی رہے۔
تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اور تم اگلی کائناتیں حل کرنے پر لگے ہو، جبکہ جو کائنات ہاتھ کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جہاں پر جہاں مطلب نیکی و بدی کے تمام معیارات یہاں ہونے ہیں، شکر یہاں پر طے ہونا ہے، آخرت میں جنت میں جاؤں گا جھنوں گا، اس کا فیصلہ میری یہاں کی محنت پر ہونا ہے۔ بھائی یہ تو میرے ہاتھ دو، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی معجزے مت تلاش کرو، ذہن استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حکمت سب سے بڑی خیر ہے، خیرن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی خیر وہ حکمت ہے جو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اس کو استعمال کرو، لو نوبیل انعام، لو پوری دنیا کے علاج کرو، نئی ویکسینز بناؤ، آسمانوں مارس پر پہلے جا کر دکھاؤ، ایسا سپیس ٹریول یا ایسا یہ ٹریول بناؤ جس میں کاربن فٹ پرنٹ یا دھواں نہ ہو، گرمائش نہ نکلے، ایسی گاڑیاں ایجاد کرو نا وہ والے معجزے، ان میں کیا مسئلے، اور کر رہی ہے نا دنیا۔ ہم ان لسٹ میں بھی شامل ہیں، وہ ایسی ادویات بنا رہے ہیں جن کے ہم سے نام اب ادا نہیں ہوتے۔ عجب نہیں کہ بدل دے اس سے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ آپ ہر لمحے وہ دوسروں پر دم کرنے پر پڑے رہتے ہو، اور ہم آپ کو دم دکھائیں کہ ممکنات، ورلڈ آف پاسبلٹیز میں، ممکنات کی دنیا میں انہوں نے کیا معجزات کر کے رکھ دیے۔ تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ تم نگاہ سے چیزیں بدل دو؟ تمہیں ممکنات کی دنیا بلا رہی ہے کہ یہاں کی بھوک افلاس بیماریاں کم کر کے دکھاؤ۔ فلاں پیر صاحب ہے وہ یوں علاج کر دیتے ہیں، اچھا تو وہ جو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، وہ جو آنکھوں کا علاج بنا رہے ہیں، وہ جو نئی لینز انسانوں کو لگا رہے ہیں، وہ جو نئی ویکسینز بنا رہے ہیں، اور وہ کتنا بے نیاز آدمی ہے، وہ کتنا صوفی طبیعت آدمی ہے، وہ کتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ پوری دنیا میں وہ دوائی بانٹتا ہے، وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رنگ نسل کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ تم کسی بھی مذہب و ایمان سے ہونا، میری دوائی تم پر اثر کرے گی، تمہیں شفا ہوگی۔ جس طرح ہم جب شوگر کی دوائی جو ہر کوئی کھا رہا ہے، سر درد کی، نیند کی، بلڈ پریشر، جب ہم کھاتے ہیں ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ان تہذیبوں کا؟ کیا قائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عالموں کی عزت نہیں سکھائی کہ تم بچے پڑھا دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے؟ وہ دیکھیں بغیر بچے پڑھائے بھی ہمیں ہماری بیماریوں سے آزاد کروا رہے ہیں، ہمیں شفا دے رہے ہیں، اور پوچھ بھی نہیں رہو کس کم قیمت پر کچھ بہت بڑی دوائیاں موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کو اعتراض ہے کہ کچھ جگہوں پر ان کی وجہ سے مسائل ہے تو آپ کر لیں، حج پر جانے کے لیے آپ سوچیں، جس آپ جہاز پر بیٹھتے ہیں، آپ اس بہت کم ہے کہ آپ اس بارے میں فکر مند کریں کہ جہاز گر تو نہیں جائے گا، آسمانوں کی بلندیوں میں اڑتا ہوا یہ لوہا تیری نگاہ میں معجزات کی دنیا۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ تم حج میں احرام باندھے جو بیٹھے تسبیحات کرو، ایک دفعہ یہ فکر تو کرو کاش یہ ہم نے بنایا ہوتا، اور ہم بھی کہتے دیکھو ہم ایسی بڑی چیزیں بنا کر بے نیاز ہیں، پوری انسانیت ایز این ایگالیٹیرین اسپرٹ، تم سب اس کو استعمال کرو، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، ہمارے دین کا احترام کرو، ہماری بڑائی اور عروج کو دیکھو۔ کاش ہم دنیا والوں کو کہہ رہے ہوتے کہ تمہاری ترقی کی رفتار کی کمی کی وجہ سے دیکھو ہم یوٹوپیا بہترین دنیا تک نہیں پہنچ پا رہے، تمہاری ترقی کی رفتار کی وجہ سے ہم مارز آباد نہیں کر پا رہے، تمہاری ترقی کی رفتار یا تمہاری اقدار جو ہمیں پسند نہیں آ رہی اس کی وجہ سے دیکھو ہم مرد مومن جو اوبر مان سپر مین کو نہیں لا پا رہے۔ 2 بلین ہو، تمہارا موجودگی کی وجہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ ہمارے پاس معجزات ہیں، کرامات ہیں۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی کرامات کیا ہے کہ کہیں بھی تم ہو تو ان کی دوائی تم پر اثر کر جاتی ہے، کہیں بھی تم ہو تمہیں انٹرنیٹ مل جاتا ہے، کہیں بھی ہو ہم اپنی والدہ کو بتاتے ہیں لوکیشن پن کر کے دیکھیں میں محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ عدل نہ کرے گا۔ تو یہ علامہ محمد اقبال نے صوفی سے کچھ شکایات کی ہیں، کچھ اعتراضات کی ہیں۔ جلد ہی میں نظم ضرب کلی میں تصوف ہے، یہ اہم بات ہے کرنا کہ علامہ محمد اقبال ایک رومی کو اپنا مرشد کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو کہنے سے بھی ان لوگوں کی چھوٹ نہیں ہوتی جنہوں نے دین کو اس طرح ہنسی کھیل کا سبجیکٹ بنا دیا ہے، لوگ کھڑے ہیں اور ان پر پھوکے ماری جا رہی ہیں۔ اچھا کیا مولائے کائنات علیہ کرم اللہ وجہہ سے زیادہ سمجھ گئے ہو؟ کیا امام حسین سے زیادہ تصوف جان گئے ہو؟ یہ سب جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں 5 طرح آزماؤں گا، میں تم پر مشکل بھیجوں گا، اولاد پر، خوراک پر، نفس پر۔ جب اللہ یہ کہہ رہے کہ میں بھیج رہا ہوں، تم ہوتے کون ہو؟ اگر علاج کرنا ہے تو ویسے کرو کہ دنیا میں کوئی بھی تہذیب ہو تمہارے علاج سے شفا یاب ہو سکے، اور بے شک تم مر چکے ہو۔ تو یہ صوفی سے اعتراضات علامہ کی پیور انکوائری دکھا رہی ہیں، گو کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کو اپنا مرشد کہتے ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو تصوف کو کرپٹ کر رہے ہیں ان کی نشاندہی بہت ضروری ہے، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ تصوف ایک پیرالل ریلیجن ہے۔